فراہم کر دیں تو جو ہے امیونٹی حاصل ہو سکتی ہے. اچھا، اب اس ہدف، اس ٹارگٹ کی طرف کام کرنے کے لیے نہ صرف کہ ویکسین کی فراہمی بہت اہم ہے، ظاہر ہے وہ ویکسین چاہیے اور آپ استعمال کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو دیگر اس کی سپلائی چین ہے، اس کی باقی تیاری ہے، وہ بھی بہت اہم ہے. اس کے لیے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا اقدامات ہوتے چلے آئے ہیں اور کیا کر دیے گئے ہیں. اس کے لیے تیاری سٹوریج کے لیے، ڈیلیوری کے لیے اور اس کو لگانے کے لیے وہ جیسے میں نے ذکر کیا بہت اہم ہے. جو ہمارا EPI ہے، ایکسپینڈڈ پروگرام فار امیونائزیشن، جو کہ ٹیکے لگانے کے لیے حفاظتی ٹیکے، اس کے مربوط اور پراپر طریقے موجود ہیں، ان کے پاس ٹریننگ موجود ہے اس کو کرنے کی. لیکن اور وہی ہماری جو نیشنل کیمپین ہوگی وہ EPI پروگرام کے تھرو رن ہوگی اور وہی ویکسین کو سٹور کریں گے. اور EPI نے اپنا جو کولڈ چین ہے اس کو ریویو کر لیا ہے، اس کو مضبوط بھی کر لیا ہے اور وہ اس کو فردر ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اپنی تمام پاپولیشن تک ویکسین پہنچانے کے لیے کے قابل ہوں گے اور ہیں. اس کے علاوہ بہت اہم تھا کہ چونکہ یہ ویکسین بالغ لوگوں کو لگے گی، یہ بچوں کو نہیں لگتی. عام طور پہ تو اکثر حفاظتی ٹیکے بچوں کو لگتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اپنے انفارمیشن سسٹم کو اس کے ساتھ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ جو اس ویکسین کی ڈپلائمنٹ ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے مرحلے میں ہم فرنٹ لائن ورکرز کو اور پھر 65 سے اوپر کے لوگوں کو، عمر کے لوگوں کو اور 60 سے اوپر کے لوگوں کو لگائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے جائیں گے. تو اس سارے طریقہ کار کو ایک نظم و ضبط سے کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا ہے اور اس کو ٹریک کرنے کی تمام کیپیبلٹیز بنا لی گئی ہیں. ایک ریسورس مینجمنٹ سسٹم جو ہے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کو رجسٹر کرنے کے لیے، اس میں تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ورکر جو ہیں وہ انفرادی طور پہ رجسٹر ہو چکے ہیں ان کے اپنے نام اور آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو ہیومن ریسورس ہے اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت تھی، ری ٹرین کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس ویکسین جب یہ آتی ہے تو اس کو ایک منظم طریقے سے پاپولیشن تک پہنچایا جائے. تو ان کو بھی ان کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے اور یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، ہزاروں میں یہ ہماری ورک فورس ہے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں جو دوا لگائیں گے. اس کے علاوہ ٹیکنیکل سٹاف ہے جنہوں نے ڈیجیٹل سسٹم کو دیکھنا ہے، جو لاجسٹکس ہیں اس کا سارا نظام چلانے کے لیے جو لوگ ہیں، اور ویسٹ مینجمنٹ. اب اس معاملے میں عوام کو یہ کیسے مہیا ہوگی؟ یہ فیزز میں ہوگی، جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ان کو ہوگی، پھر فوراً اگلے مرحلے میں جو دیگر ہیلتھ کیئر ورکر ہیں اور وہ لوگ جو 65 سے اوپر عمر کے ہیں، پھر جو 60 سے اوپر والے ہیں، اور پھر بتدریج وہ تمام پاپولیشن جو 18 سال سے زیادہ عمر کی ہوگی. اور میں پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ فراہمی فری آف کاسٹ ہوگی، یعنی جو سرکار حکومت پاکستان کے ذریعے obtain کی ہوئی ویکسین ہے یہ ہمارے عوام کو بغیر کسی چارج کے، بغیر کسی قیمت کے یہ فری لگائی جائے گی. اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کیونکہ اس بارے میں بھی ذکر ہوتا رہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی پروکیورمنٹ کیا ہے. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر یا فار دیٹ میٹر پروونشل گورنمنٹس جو ہیں کسی پر بار یا پابندی نہیں ہے کہ وہ نہیں پروکیور کر سکتے. ہم نے اس مرحلے کو، اس طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیا. 2 ڈرائیو کے اپروول ہو چکے ہیں اور اس طرح سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ وہ کون سی ویکسینز ہیں جو کہ رجسٹریشن جن کی ہو چکی ہے اور وہ دیگر جو پارٹیز ہیں اگر وہ پرائیویٹلی پروکیور کرنا چاہیں تو ان کے ذریعے بھی یہ آ پائے گی. اس ساری گفتگو کا، اس بات کا آپ کے سامنے رکھنے کا محض مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ صرف ایک دن کا کام نہیں، یہ کئی مہینوں کی ایفرٹ ہے جو انشاءاللہ اب اپنا ثمر دے گی. اور ہمیں پوری امید ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، بتایا تھا کہ ہمیں امید ہے اور اس ساری چیز کا پلان ہے اور یہ کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ پہلی سہ ماہی 2000 ابتدائی طور پر پاکستان نے 2 کرونا ویکسین کی منظوری دے دی ہے اور اس حوالے سے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے. وزیراعظم کے معاون خصوصی پرائز سے ڈاکٹر فیصل سلطان اس حوالے سے بریفنگ دے رہے تھے. اس کے ساتھ ہی شہر گاؤں کا سفر اپنے